وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، انسان کی اس زندگی کا خاتمہ ہونے والا ہے. یہ دنیا ایک دن مٹ جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور وہ وقت کوئی دور نہیں ہے، وہ وقت قریب ہے. اللہ رب العزت اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. سورۃ الانبیاء اور اس کی پہلی آیت کہ فرمایا اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے لیے حساب کتاب کا وقت، قیامت کا وقت، قیامت کا دن وہ قریب ہے. لیکن انسان وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، انسان اس چیز سے بالکل غافل ہے اور اعراض کیے ہوئے ہے، بھولا ہوا ہے. یہ وقت اسے یاد ہی نہیں، اس کی طرف اس کا کوئی دھیان ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں. عزیز دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم اس دن کے بارے میں غور اور فکر کریں اور اسے یاد رکھیں، اگر ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ دنیا ایک دن مٹ جائے گی، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، تو یہ انسان کبھی غفلت کی زندگی بسر نہ کرے، یہ انسان کبھی اللہ کی راہ سے دور نہ ہو، یہ انسان کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. آج جو ہر طرف فساد نظر آتا ہے، آج جو ہر طرف بے راہ روی نظر آتی ہے، آج جو ہر طرف بے دینی نظر آتی ہے، آج جو ہر طرف نافرمانیاں نظر آتی ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب کہ انسان کو آخرت یاد نہیں ہے. انسان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس نے کل اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کے دین سے اعراض کیے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اور اگر کبھی کوئی نصیحت کی بات اسے کی بھی جاتی ہے تو توجہ سے، دھیان سے اللہ کی بات نہیں سنتا. اس کا دھیان، اس کی توجہ کہیں اور رہتی ہے. اس لیے فرمایا کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم. ان کے پاس جب کبھی ان کے رب کی طرف سے کوئی بات آئے، کوئی نصیحت کی، کوئی ہدایت کی بات ان کے سامنے آئے، تو ادھر یہ دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے، بلکہ یہ کھیل کود میں مشغول، ان کا دھیان اور ان کی توجہ کہیں اور، دل ان کے غافل، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بات کو دھیان سے، توجہ سے سنتے ہی نہیں، کیونکہ انہیں آخرت کی کچھ فکر نہیں ہے، آخرت کا ڈر نہیں. تو یہ لوگوں کی حالت اور کیفیت کیسے درست ہو
کیسے لوگ اللہ کی باتوں میں غور اور فکر کریں، توجہ کریں، دھیان کریں، وہ اسی شکل میں ہے کہ اگر یہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، آخرت کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہو، آخرت کی حقیقت جانتا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں جو کہ ایک حقیقت ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ صبح ہوگی، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ رات گزر جائے گی اور دن چڑھے گا، ہمیں اس بات کا یقین ہے صبح کے بعد دوپہر، دوپہر کے بعد شام، پھر رات اور پھر دن. ان باتوں پر ہمارا یقین ہے. اسی لیے ہم سارا دن رات کے لیے تیاری، رات کو دن کے لیے تیاری، اس کے لیے ہماری فکریں موجود ہیں. لیکن آخرت، اس کے بارے میں میرے بھائیوں ہمارا دھیان، ہماری توجہ، سوچ اور فکر نہیں ہے. ہم اس معاملے کے اندر بڑے سست ہیں، بڑے غافل ہیں. ہمیں اللہ کا قرآن بار بار جھنجھوڑتا ہے، ہمیں ہوشیار کرتا ہے، بیدار کرتا ہے کہ اے لوگوں، جس دنیا میں آئے ہو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس نے ایک دن مٹ جانا ہے، ختم ہونا ہے، اور تم نے اس دنیا کو چھوڑ کے اس اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہونا ہے. تمہارے حساب کتاب ہونے ہیں، قیامت برپا ہوگی، قیامت کی تباہیاں، قیامت کے دن کی سختیاں، قیامت کے دن کیا مناظر ہوں گے. اللہ نے اپنے قرآن میں ان تمام باتوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہے. لیکن ہماری حالت اور صورتحال کیا ہے کہ ہماری اکثریت اللہ کے اس فرمان کو پڑھتی نہیں، ہماری اکثریت اللہ کے قرآن کو پڑھتی نہیں. اور اگر کوئی لوگ پڑھتے ہیں تو وہ پڑھنے والے اس قرآن کو سمجھتے نہیں، اور اگر کوئی تھوڑا بہت سمجھتے ہیں تو وہ اس قرآن کے اندر یا قرآن کی ان باتوں کے اندر غور اور فکر نہیں کرتے. اگر ہم غور اور فکر کریں، سب سے پہلا کام اس کو پڑھنا، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا، تدبر کرنا، یہ چیزیں اگر ہم کریں تو اللہ کے فضل سے ہمیں سب کچھ سمجھ آ جائے اور ہم اپنی اس آخرت کے لیے تیاری کریں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ حضرات کے سامنے اس آخرت کی حقیقت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی خبر دی ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں خبریں دیں، اسے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. اور رکھنے کا مقصد تاکہ ہم اپنے آپ کے اندر ایک فکر کو پیدا کریں، ہم اس دن کے لیے تیاری کریں، ہم غفلت کی زندگی کو چھوڑ دیں، ہم اس دن کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اس دن کی سختیوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے اور اس دن کے عذاب سے بچا سکیں. یہ میرے بھائیوں مقصد ہے، مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے سمجھانے کی اور سمجھنے کی، اور آپ حضرات کو بھی اللہ رب العزت کے بعد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، خیر اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مرنے کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، وہ زندگی، اس کے بارے میں ہم اچھی طرح سمجھ لیں، غور کر لیں، فکر کر لیں، اس کے لیے تیاری کر لیں. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے صحیح انداز میں سمجھانے کی اور خود مجھے بھی سمجھنے کی اور آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. اللہ اکبر. میرے دوستوں اور بھائیوں، زمین و آسمان اس
دن کے لیے بالکل تیار ہے. زمین و آسمان اس دن کے لیے تیار ہیں اور اس دن کے لیے منتظر ہیں. اس کی دلیل اللہ رب العزت کا قرآن سورۃ الانشقاق فرمایا اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا وأذنت لربها وحقت، اور یہ آسمان اپنے رب کی طرف اس نے کان لگائے ہوئے ہیں اور اس کے لائق یہی ہے کہ یہ اللہ کے حکم کا منتظر رہے. آسمان پھٹنے کے لیے بالکل تیار اور اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف اس آسمان میں اپنے کان لگائے ہوئے ہیں. پھر فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. یہ زمین اس کو پھیلا دیا جائے گا اور یہ زمین جو ہے جو کچھ اس کے اندر ہے یہ سب کچھ نکال کر باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور یہ اپنے رب کے حکم کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں اور اس کے لائق یہی ہے کہ یہ اپنی توجہ، اپنا دھیان، اپنے کان اپنے رب کی طرف لگائے رکھے. لہذا زمین بھی منتظر ہے اور آسمان بھی اس دن کے انتظار میں ہے. اور پھر اس چیز کو ارشاد فرما کے آگے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، اے وہ انسان جس کی توجہ نہیں، دھیان نہیں، تیرا اس طرف رجحان نہیں، تیری اس طرف کوئی فکر نہیں. یا ایھا الانسان، اللہ انسان سے خطاب فرماتا ہے. فرمایا انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اے محنت کرتے ہوئے، دن و رات گزارتے ہوئے، لیل و نہار گزارتے ہوئے، دن کی گھڑیاں گزارتے ہوئے، رات کی گھڑیاں گزارتے ہوئے، محنت کرتے، مشقت کرتے، بھاگتے دوڑتے انسان فملاقیہ. آگے کیا ہے؟ زندگی کہاں جا کے ختم ہو جائے گی، بریک لگ جائے گی، سلسلہ زندگی منقطع ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ فملاقیہ، اس رب سے پھر تیری ملاقات ہونے والی ہے اور اس اللہ کے سامنے تو کھڑے ہونے والا ہے. یعنی یہ تیرا بھاگنا دوڑنا، یہ تیری محنتیں مشقتیں، یہ تیرے لیل و نہار، تیری زندگی کی بہار، ہر چیز، یہ مٹی کا یہ سب کچھ بنایا ہوا تیرا کھیل سارے کا سارا ڈھیر ہونے والا، مٹ جانے والا اور ختم ہو جانے والا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی یہ روایت ہے. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن. فرمایا میں کیسے پرسکون ہو جاؤں، میں کیسے غافل ہو جاؤں، میں کیسے پرسکون ہو جاؤں کہ جب کہ صاحب القرن نے قرن اپنے منہ میں لے رکھا ہے، بالکل تیار کھڑا ہے. یعنی وہ سور پھونکنے والا فرشتہ سور کو اپنے منہ میں لے کر کھڑا ہے، منتظر ہے. فرمایا وَحَنَلْ جَبْهَتَهُ وَأَصْغَى سَمْعَهُ. فرمایا کہ وہ اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے اور کان اپنے رب کی طرف لگائے ہوئے ہیں. يَنْتَظِرُ أَن يُؤْمَرَ أَن يَنْفُخَ فَيَنْفُخ. انتظار کر رہا ہے کہ اسے اس کے اندر پھونک مارنے کی اجازت دی جائے، اس پہ پھونک مارنے کا آرڈر کیا جائے. آرڈر ہوگا اور وہ اس کے اندر پھونک مار دے گا اور پھونک مارے گا، یہ دنیا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. فرشتہ بھی منتظر ہے، زمین و آسمان منتظر ہے. آسمان بھی انتظار کر رہا ہے، زمین بھی، اور فرشتہ بھی صاحب القرن اس قرن کو منہ میں لے کر کھڑا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ اس نے اپنی پیشانی جھکائی ہوئی ہے اور کان اپنے رب کی طرف لگائے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہا ہے کہ کدھر اللہ کا آرڈر ہو، اللہ کا حکم ہو، میں اس کے اندر پھونک ماروں. اور جب اس کے اندر پھونک مار دی جائے گی تو یہ زمین و آسمان اور جو
درمیان ہے وہ سارے کا سارا ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جائے. اللہ اکبر. بس کہ انسان غافل ہے, انسان کو پتہ ہی نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کیسے پرسکون ہو جاؤں, میں کیسے غافل ہو جاؤں کہ جب کہ فرشتہ اپنے منہ کے اندر سور لے کر کھڑا ہے, حکم کا منتظر ہے, حکم ہوگا, یہ زندگی مٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی. مجھے تو اس چیز کی فکر ہے, لیکن اس نبی کے ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ماننے والے اس نبی کی سنت پر عمل نہیں کر رہے کہ انہیں اس آخرت کی کچھ فکر نہیں, اور اس بارے میں کوئی غور نہیں, اور اس بارے میں کوئی تیاری نہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ آئے گی تو اچانک ہی آ جائے گی. جب یہ آئے گی تو اچانک ہی آ جائے گی. صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تقوم الساعة والرجل يحرب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم. فرمایا ایک شخص اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا, دودھ نکالنے کے بعد وہ اس دودھ کے برتن کو اپنے منہ تک نہیں پہنچا سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. اونٹنی کا دودھ نکالے گا, اور دودھ نکالنے کے بعد اتنی توفیق نہ ہوگی کہ اس دودھ بھرے برتن کو اپنے منہ کی طرف لے جائے, اس کا دودھ پی لے. فرمایا اس دوران قیامت قائم ہو جائے گی. پھر فرمایا یتبایعان الثوب فما یتبایعانہ حتی تقوم. فرمایا کہ دو شخص آپس میں کپڑے کی خرید و فروخت کرنے کے معاملے میں لگے ہوں گے, یہ خرید و فروخت ابھی ختم نہیں ہوگی حتی تقوم, یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں گے. ایک دم اچانک اللہ کی طرف سے آرڈر اور فیصلہ آئے گا, اور یہ سارا دنیا کا نظام جو ہے وہ مٹ جائے گا. فرمایا وَالرَّجُلُ يَلِدُ فِي حَوْضِهِ فَمَا يَصْدُرُ حَتَّى تَقُومَ. ایک شخص اپنے حوض کو درست کرے گا, اپنے حوض کو درست کرنے کے بعد ابھی پلٹے گا نہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یہ اچانک آ جانے والی, اچانک آ جانے والی, اچانک اس دنیا کے نظام کو مٹا دینے والی, اچانک تیری میری زندگیاں ختم کر دینے والی, دنیا کی ساری رونقوں کو مٹا دینے والی یہ اچانک آنے والی قیامت, جس کے بارے میں انسان بالکل غافل ہے, اس کے بارے میں کوئی تیاری نہیں, کوئی توجہ نہیں, کوئی دھیان نہیں. یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے, بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. گرمی آنے والی ہو تو گرمیوں کے لیے تیاریاں کرتا ہے, گرمیوں کا موسم آنے والا ہے, مکیف وغیرہ ٹھیک کروا لیں, گھر کے پنکھے ٹھیک کروا لیں, اپنے گھر کے اندر سردی کے گرمی سے بچنے کے سامان درست کر لیں. گرمی کا موسم آنے والا, اس کے لیے تیاری, سردیاں آنے والی ہو تو پھر سردیوں کے لیے تیاری, گرمیوں سردیوں کے نظام, ان کے لیے انسان بڑا محتاط, بڑی تیاری. لیکن وہ آخرت اللہ اکبر, اللہ اکبر, اس کے بارے میں اس انسان کی کوئی تیاری نہیں, کوئی تیاری نہیں, کوئی تیاری نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں بھائیوں, میں یہ گزارش کروں گا مزید آگے چلنے سے پہلے بات کو غور سے ضرور سنیں. ماننا نہیں ماننا آپ کی مرضی ہے. خدارا وہ ان موقعوں کو ضائع نہ کیا کرو. واللہ ہمارا مقصد یہاں بیٹھ کے تقریر کرنا, اپنے آپ کو مقرر کہلوانا, خطیب کہلوانا اور صرف رسم پوری کرنا نہیں. واللہ مقصود و مطلوب اپنی تطہیر کرنا, آپ کی تطہیر کرنا. ہم سب گنہگار ہیں, میں بھی گنہگار, آپ بھی گنہگار. ہماری آخرت جو ہے واللہ جیسی ہم زندگیاں بسر کر رہے ہیں, ہمارے لیے بڑے خطرے ہیں, بڑے خطرے ہیں, بڑے ہم گنہگار ہیں, ہمارے ذمے بڑے گناہ ہیں, ہمارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے. کہیں ایسی کوئی بات اللہ کرے ہم کہہ دیں اور آپ سن لیں, وہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہم
سب کے لیے اس آخرت کے میدان میں ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ اللہ تیرا میرا رب ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ اس کے لیے پوری توجہ، پورے شوق کے ساتھ ان باتوں کو سنا کریں۔ معذرت کے ساتھ سمنن یہاں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ہمیں تو سرٹیفکیٹ اصل میں دیے ہوئے ہمارے مولویوں نے، اور کچھ نہیں ہونا، اور جنت سے چھڑا مار دے تسی جانا، اور نہیں واللہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے جتنا آسان معاملہ ہمیں ہمارے مولویوں نے کہہ دیا ہے۔ اگر اتنا آسان معاملہ ہو، میں ابو بکر کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں رضی اللہ عنہ، میں عمر فاروق کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں رضی اللہ عنہ، میں عثمان غنی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، حضرت علی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، سعد بن ابی وقاص کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، حضرت زبیر کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، حضرت طلحہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، حضرت سعید کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں، حضرت بلال کی زندگی کو اٹھا کر دیکھتا ہوں۔ قرآن ان کے بارے میں اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ سرور کونین محفلوں میں مجلسوں میں بیٹھے اعلان کرتے ہیں ابو بکر تو جنتی ہے، عمر تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، علی تو جنتی ہے، عبد الرحمن تو جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص تو جنتی ہے، زبیر تو جنتی ہے، سعید تو جنتی ہے، بلال تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ لیکن واللہ ہم ان کو کہ جنہیں جنت کی خوشخبریاں دے دی گئی، ان کی حالت دیکھتے ہیں، ان کی حالت پڑھتے ہیں۔ آخرت جب ان کا وقت قریب ہے تو واللہ رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے اس بات کی خواہش کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دینا، اللہ ہمیں بخش دینا۔ اے اللہ ہم اس آخرت کے دن سے خوف زدہ ہیں، ہمیں ڈر ہے، ہم یہ سوچتے ہیں، ہم اس فکر میں ہیں نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور آج ہم اور وہ قدسی ہستیاں جنہیں جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے گئے، نیکیاں اتنی کہ جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف ہم ہیں اور پلے کیا ہے؟ دامن خالی ہے، پلے ہے کیا ہے پلے ہمارے، ہے کیا پلے ہیں؟ لیکن حالت اور کیفیت کیا ہے؟ کوئی آخرت کا ڈر، کوئی آخرت کا خوف، کوئی اللہ کے سامنے پیش ہونے کا کوئی ڈر، اس خالق و مالک کے سامنے پیشی کا کوئی ڈر، کوئی ذہن میں فکر نہیں۔ واللہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہے۔ بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں، اس فکر کو پیدا کریں، اس آخرت کی فکر کو پیدا کریں، اپنے دل و دماغ کو بیدار کریں، اس بند دل کو کھولیں، اس بند دل کے اندر رب کی باتیں جانے دیں، راستے بنائیں، غفلت چھوڑیں، اعراض چھوڑیں، اپنے دلوں کو بیدار کریں، دل و دماغ کو جگائیں، رب رحمان کی باتوں میں غور فکر کریں، قرآن میں تدبر کریں، آخرت کا ڈر پیدا کریں۔ انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ غفلت اسی طرح رہی، اسی طرح ہم غافل رہے تو بھائیوں معاملہ بڑا خوفناک ہے، معاملہ بڑا خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو دور نہ سمجھو، آنے والی ہے۔ فرمایا آ جائے گی اچانک ہی، تم خرید و فروخت میں لگے ہوگے، تم دودھ نکالنے میں لگے ہوگے، تم اپنے کسی کام میں لگے ہوگے، کام کر کے واپس نہیں پلٹو گے، قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور جب آئے گی تو بڑی تباہیاں لے کر آئے گی، بڑی تباہی ہیں۔ یہ دنیا کا کائنات کا نظام، بڑے بڑے زلزلے آئے، بڑی دنیا میں تباہیاں اور بربادیاں آئیں، لیکن آسمان کو کچھ نہ ہوا، سورج کو کچھ نہ ہوا، چاند کو کچھ نہ ہوا، ستاروں کو کچھ نہ ہوا، وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ لیکن جب قیامت آئے گی، اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ نقشہ کھینچا ہے کہ اس دن کیا صورتحال ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا۔ فرمایا اذا الشمس كورت، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے
یہ سورج روشنی دینے والا سورج جو آج تک جس کو کوئی نقصان نہ ہوا، بڑے بڑے زلزلے تباہیاں بربادیاں دنیا میں آئیں لیکن اس کا وجود قائم و دائم ہے، لیکن جب قیامت آئے گی فرمایا یہ سورج جو ہے لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جو ستارے ہیں یہ بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور یہ جبال یہ پہاڑ جو بڑے مضبوط تمہیں نظر آتے ہیں، بڑے مضبوط پہاڑ، بڑے کبھی بڑے بھاری بڑے مضبوط پہاڑ، لیکن اس دن فرمایا یہ چل رہے ہوں گے، اس دن یہ چل رہے ہوں گے، اس دن ان کی یہ سختی قائم نہ رہے گی، بلکہ جیسے آپ دیکھتے نا روئی دیکھتے نا، جب روئی کو کسی آپ کارخانے میں روئی کے کارخانے میں دیکھیں تو روئی کے گال جو اڑتے ہیں، روئی کے گال باریک باریک اڑتے ہیں نا، اس طرح یہ مضبوط ترین پہاڑ اس دن اڑ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ یہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں یہ عربوں کو بڑی محبوب ہیں، یعنی پسندیدہ مال ہے، اور مراد اس سے تیرے میرے پاس اونٹنیاں نہیں، تیرے میرے لیے مراد اپنے پسندیدہ مال، محبوب ترین مال، گھر بار ان کو چھوڑ دے گا، بیکار چھوڑ دے گا انسان۔ اللہ اکبر۔ یہ ابھی زلزلے کے نا جھٹکے آئے، تھوڑے سے جھٹکے آئے، صرف نا زمین نے تھوڑا سا یوں کیا، صرف یوں کیا، صرف تھوڑا سا یوں کیا، لوگ کلمے پڑھتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اور پتہ ہے آپ کو پاکستان کے اندر بھی آئے نا جھٹکے، آئے کہ نہیں آئے؟ اور ذرا پتہ کرو جنہوں نے جھٹکے محسوس کیے تھے کلمے کے ورد کرتے ہوئے گھر سے باہر آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا جی زمین ابھی تھوڑی سی ہلی تھی کہ گھر بار چھوڑ کے گھروں سے باہر نکل آئے، تو جب یہ قیامت کا زلزلہ ہوگا تو اس دن انسانوں کی کیا حالت اور کیفیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور یہ وحشی جانور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے، اس دن یہ سارے وحشی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور یہ سمندر جو ہیں یہ بھڑکائے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور پھر یہ نفوس کو یعنی یہ جانیں جو ہیں ان کو جسموں کے ساتھ پھر ملایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مر گئے، ہزاروں سال بیت چکے، جسم زمین کے اندر مٹی ہو چکا، روحیں کوئی علیین کے اندر کوئی سجین کے اندر، اب اس دن ان روحوں کو ان کے جسموں میں لوٹا کر ان کو اللہ رب العزت دوبارہ کھڑا کر لے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور وہ لڑکیاں کہ جنہیں زندہ دفن کر دیا گیا، اللہ انہیں بھی اٹھا لے گا اور ان سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس گناہ کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا۔ اس دن اللہ اس بات کا سوال کر رہا ہوگا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور اعمال نامے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، تیرے میرے اعمال اس دن پھر پیش کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کی کھال کو ادھیڑ دیا جائے گا، اور آسمان کی کھال کو ادھیڑ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور پھر جہنم جو ہے بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جنت کو قریب لایا جائے گا۔ فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اس دن پھر ہر انسان جان لے گا۔ اس دن پھر یہ منظر جب ہوں گے تو انسان جان لے گا کہ اس نے کیا کیا ہے، یہ کیا کر کے آیا ہے، دنیا کے اندر اس نے کیسی زندگی بسر کی ہے۔ یہاں تک کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہے، جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برائی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، اس دن اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ دیکھ لے گا۔ اس کی اپنی زندگی کی فلم، اس کی اپنی زندگی کی کہانی اس دن اس کے سامنے چل رہی ہوگی۔ دیکھ اے فلاں ابن فلاں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سعودی عرب میں، فلاں وقت، فلاں منٹ، فلاں سیکنڈ، فلاں لمحہ تو نے یہ فلاں 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 کام کیے ہیں، یہ تیری زندگی کا پورا ریکارڈ
اس دن قیامت کے دن اللہ اس بندے کے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ انسان سوچے کہ اس دن جس دن یہ ساری تباہیاں اور بربادیاں ہونے والی، اس دن کے لیے کوئی فکر ہے؟ اس دن کے لیے کوئی تیاری ہے؟ اللہ اکبر۔ برسوں سے، ہزاروں سال سے موجود یہ زمین و آسمان، اللہ کیا فرماتے ایک جگہ؟ فرمایا سورۃ الحاقہ کے اندر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ کہ جب سور کے اندر پھونک ماری جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فرمایا جب سور کے اندر پھونک ماری جائے گی تو ایک ہی آن میں، ایک ہی چوٹ میں، ایک ہی ضرب میں زمین و آسمان کو اٹھا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور یہ نظام سارے کا سارا ڈھیر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک چوٹ کے اندر، صرف ایک چوٹ کے اندر اس زمین و آسمان کو اللہ رب العزت مٹا کر رکھ دے گا، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا۔ اور اس دن انسانوں کی حالت اور کیفیت کو اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ سورۃ الحج آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اپنے اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دلوں میں پھیلا کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک وہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھی بھول جائے گی۔ اور دیکھیں ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اور ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اور کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ لیکن اس دن ماں اپنی اس محبت کو بھی بھول جائے گی۔ کتنی بھی واللہ تکلیف پریشانی کا بھی وقت ہو تو اس تکلیف اور پریشانی کے وقت میں بھی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے چھاتی سے لگانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن یہ دن، ایسا دن، رونگٹے کھڑے کر دینے والا دن، ایسا دن کہ جس دن فرمایا دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو بھول جائے گی، چھوڑ دے گی، اور فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے جیسے مدہوش بے ہوش، گرتے پڑتے کمزور۔ اس دن یہ جو دنیا میں طاقتور بنا پھرتا ہے، قابو میں آتا نہیں، سمجھتا نہیں، غور کرتا نہیں، دھیان دیتا نہیں، بات ماننے کو تیار نہیں، اس دن اس کا وجود قائم نہیں رہ سکے گا، اپنے وجود کو اس زمین پر قائم نہ رکھ سکے گا، گرتا پڑتا ہوگا، منتیں ترلے کرتا، روتا پیٹتا، خوف کھاتا۔ اس دن کہ جس دن اللہ کا یہ عذاب اتنا شدید ہوگا، اتنا شدید جب عذاب ہوگا تو اس دن پھر گرتا پڑتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ انسان کیوں نہیں غور کرتا ان باتوں میں، کیوں نہیں فکر کرتا؟ اور بھائیو غور کرو، فکر کرو، اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اور جیسے دن چڑھنے والا ہے اسی طرح یہ وقت بھی ایک دن آنے والا ہے، اسی طرح ایک دن یہ وقت بھی آنے والا ہے۔ اس بات پہ غور کرو، بس اس بات پہ غور کرو اور اپنی اصلاح۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ایک جگہ ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جو اور دنیا کے اندر جنہیں اس آخرت کی فکر نہیں نا، اور جنہوں نے دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزارنا اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے، اور جنہوں نے غفلت نہ چھوڑنے کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے، جو غفلت چھوڑنے کو تیار نہیں، اور جو بیدار ہونے کو تیار نہیں، جو اللہ کی طرف آنے کو تیار نہیں، جو اس قرآن سے جڑنے کو تیار نہیں، جو اس شریعت سے جڑنے کو تیار نہیں، جو اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ سنیں
اللہ کا قرآن سورہ طٰہٰ، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم سدھرنے کو تیار نہیں، غفلت چھوڑنے کو تیار نہیں، تو سنو، پہلا تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا دنیا میں برسے گا کہ دنیا کی زندگیاں تمہاری تنگ ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ جب تمہیں قبر سے کھڑا کرے گا تو تمہیں اس حالت میں کھڑا کرے گا کہ تمہاری آنکھیں اندھی ہو چکی ہوں، تمہاری آنکھیں اندھی ہو چکی ہوں گی، تمہاری آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوں گی، اور جب اندھا ہوگا، آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوں گی، تو پھر یہ اٹھ کر کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے؟ دنیا میں تو میری آنکھیں کام کرتی تھی، دنیا میں تو میری آنکھیں دیکھتی تھی، اور سننا غور کرنا۔ اوے یہاں بیٹھے بھائی، تو یہاں آ گیا ہے تو غور کر، درس کی ایک ایک بات میں، ایک ایک آیت میں، ایک ایک حدیث میں غور کر۔ تیرے رب کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، سچی باتیں ہیں، تیرے رب کی بات سچ ہے، دنیا جہان کی باتیں جھوٹ ہو سکتی ہیں، رب رحمان کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ رب رحمان کہتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ دنیا سے غفلت کی زندگی بسر کر کے جانے والا، قبر سے ہم اس کو اندھا کر کے کھڑا کریں گے، جب اٹھے گا تو کہے گا اللہ میری آنکھیں کہاں گئیں؟ دنیا میں دیکھتا تھا، میری نظر کام کرتی تھی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر کے کھڑا کیا ہے؟ سنیے گا اللہ کیا جواب دے گا۔ اللہ جواب دے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اور تیرے پاس میرا دین آیا، میری شریعت آئی، میرا قرآن آیا، لیکن تو نے میرے دین سے، میری شریعت سے، میرے قرآن سے منہ موڑا، اعراض کیا، بھلا دیا، لہذا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم تجھے بھی بھلا دیں گے، آج ہمیں بھی تو یاد رہی، ہماری رحمت تیری طرف آنے کو نہیں، تو ہمارے عذاب کا مستحق ہے، اور جسے قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی نظروں سے دور کر دے گا، بھلا دے گا، عذاب جہنم اس کا مقدر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ فیصلہ کر لو، فیصلہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے آگے جا کر، تیاری کرو، تیاری کرو، تیاری۔ تیری میری زندگی 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال، 80 لگا لے، 90 کر لے، 100 کر لے، 10 اور جمع کر لے، 10 اور جمع کر لے، 110 20، اس کے آگے اب جانے والی نہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہاں تک بھی کوئی ٹاواں ہی نکلتا ہے، ٹاواں سمجھتے ہو، کوئی ایک آدھا پیس نکلتا ہے بس، وگرنہ 70 80 کے حساب پہ جا کر ٹھوس ہو جاتا ہے، اور زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، بس کام ختم۔ اور جس کے 40 ہو چکے نا، 40 ہو چکے، 40 ہونے کے بعد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اور میری امت کی تو اوسط عمر 50-60 سال ہوگی، اور 40 ہو گئے، 20 رہ گئے، اگر وہ بھی ملی تو، اور اگر نہ ملی تو کچھ پتہ نہیں یہاں سے باہر بھی نکل سکیں گے کہ نہیں۔ اس لیے تیاری کرنا ہے۔ اور یہ دنیا جسے میں نے بیان کیا تھا، دنیا کی حقیقت میں اور ختم ہو جانے والی، اور یہ آخرت یہ کبھی مٹنے والی نہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت آخرت آخرت، اور نہیں مٹنی، نہیں جانی، نہیں ختم ہونی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ اس دن اللہ رب العزت لوگوں کو جمع کرے گا اس حالت کے اندر کہ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، اور اسی طریقے سے ان کے جسم میں کچھ کپڑا نہیں، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگا جسم ہے، اس دن اکٹھے کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد عورت سب اکٹھے ننگے بدن جمع کیے جائیں گے، ننگے پاؤں جمع کیے جائیں گے، تو کیا
ایک دوسرے کی طرف لوگ دیکھیں گے نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا اور فرمایا تھا عائشہ اس دن لوگوں کو ہوش کہاں ہوں گے؟ اس دن لوگوں کو ہوش کہاں ہوں گے کہ وہ کسی کی طرف دیکھے؟ اس دن تو رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اللہ میں مجھے بچا دے، اللہ مجھے بچا دے، اللہ مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے، رب نفسی رب نفسی رب نفسی۔ اس دن تو انسان یہ پکار رہا ہوگا، وہ کسی کی طرف نظر اٹھا کے کیا دیکھے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر اس دن قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت ان کی گناہوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے میرے بھائیوں، قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے، اندھا بہرا گونگا کر کے ان کو اٹھائے گا اور پھر ان کو چہروں کے بل قیامت کے میدان میں چلائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت نافرمانوں کو ان کے چہروں کے بل چلائے گا، ان کی آنکھیں چھین لے گا، ان کی سماعت چھین لے گا، ان کی زبانیں ان سے چھین لے گا۔ جن زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری نہ ہوا، جن کانوں نے اللہ کے ذکر کو غور سے نہ سنا، جن آنکھوں نے اللہ کے دین کی طرف دھیان نہ دیا، اللہ ان آنکھوں کو بھی چھین لے گا، زبان بھی چھین لے گا، سماعت بھی چھین لے گا، اور پھر یہ دنیا میں الٹا چلتے رہے، یعنی سیدھی راہ نہ چلے، الٹی راہ چلے۔ اس لیے اللہ بھی پھر قیامت کے دن ان کو الٹا چلائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان چہرے کے بل کیسے چلے گا؟ انسان چہرے کے بل کیسے چلے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اللہ جو انسانوں کو قدموں پر چلانے پر قادر ہے، وہ چہروں پر بھی چلانے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ منظر ہوگا وہ قیامت کے دن میرے بھائیوں۔ اور پھر وہ حشر کا میدان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن یہ زمین نہیں ہوگی، زمین بالکل سفید اور بالکل ہموار زمین، جس کے بارے میں اللہ بھی سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض۔ اس دن اس زمین کے ساتھ اللہ رب العزت دوسری زمین کو بدل دے گا، زمین ہموار سفید زمین۔ اب یہاں پر فرمایا صحیح مسلم کے اندر کہ سورج انسانوں کے صرف 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا، انسانوں سے صرف 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ اور یارو آج سورج کتنا دور ہے جانتے ہو؟ کتنا دور ہے؟ کتنا دور ہے؟ ہم کسی کی بات نہیں کرتے، دور حاضر کی سائنس سے پوچھ لیتے ہیں۔ دور حاضر کی سائنس اس کا جواب دیتی ہے۔ دور حاضر کی سائنس کہتی ہے کہ یہ سورج 9 کروڑ 27 لاکھ میل دور ہے۔ اس زمین سے کتنا دور ہے؟ 9 کروڑ 27 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ اور مجھے یہ بتاؤ، جون کا مہینہ آنے والا ہے نا، اور یہ مئی جون کا مہینہ آنے والا ہے۔ 9 کروڑ 27 لاکھ میل کے فاصلے کے اوپر سورج تیرے جسم کے اوپر کپڑا نہ ہو اور تیرے پاؤں بھی ننگے ہو اور تو یہاں پر زمین پر کھڑا ہو، تو ذرا بتا حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ فاصلہ کتنا ہے؟ 9 کروڑ 27 لاکھ میل کا فاصلہ ہے۔ اتنے فاصلے پر اگر تو ننگے بدن، ننگے جسم، ننگے پاؤں زمین پر کھڑا ہو، تیری حالت اور کیفیت کیا ہو؟ ذرا سوچ فکر کر۔ اور پھر وہ قیامت کا دن کہ اس دن یہ سورج صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو پھر اس وقت ان انسانوں کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا اندازہ لگا۔ اللہ کے رسول نے اسی صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا
लोगों के जिस्मों से फिर पसीने निकलेंगे, इतने पसीने निकलेंगे, इतने पसीने कि बाज लोगों के गुनाहों की जितनी उसकी मिकदार उसके मुताबिक बाज का पसीना उसके टखनों तक, बाज का उसके घुटनों तक और बाज का पसीना उसके मुंह से ऊपर तक जा चुका होगा। और फिर ये अपने ही पसीने के अंदर यूं डूब रहा होगा, उबर रहा होगा कि जैसे किसी हंडिया के अंदर पानी हो और पानी में गोश्त हो, नीचे आग चले, पानी जोश मारे, और जब पानी जोश मारेगा तो उस हंडिया के अंदर गोश्त उबलता है। ऐसे ही इंसान अपने पसीने के अंदर उबर रहा होगा। अल्लाह अकबर, ये हालत और कैफियत। और अल्लाह के रसूल फरमाते इतना पसीना, तबरानी की रवायत है, फरमाया इतना पसीना बहेगा, इतना पसीना निकलेगा, कश्तियां चलाना चाहो तो कश्तियां चल जाएंगी, इतना पसीना इंसानों का निकलेगा। और यारों ये दिन हमने कभी सोचा, कभी गौर किया कोई इस दिन के बारे में? हम तो तमाम मस्त कलंदर हैं, दुनिया की जिंदगी में मगन, भाग लो, दौड़ लो, बना लो, जमा कर लो, सुबह शाम लैलो नहार, एक ही फिक्र, एक ही लगन, एक ही तलब, एक ही तड़प, एक ही सोच, एक ही फिक्र। वल्लाह यही आज हमारी हालत और कैफियत। और हमने आखिरत के बारे में नहीं कभी गौर किया, हमने कभी नहीं सोचा, हमने नहीं कभी तैयारी की। ये मंजर पेश आने वाले, ये हालतें हमारे सामने आने वाली हैं भाइयों। और इसके लिए तैयारी करो, इसके लिए फिक्र करो, इसकी हकीकत को जानो। अगर इसकी hकीकत को जान लोगे तो शायद कोई जान भी, कोई इंसान भी गफलत की और एराज की जिंदगी बसर नहीं करे। मसला ये है कि हमने इसकी हकीकत को समझा ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये दिन कोई छोटा सा दिन नहीं होगा। सूरतुल मारिज के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर भी क़यामत के दिन के तवील होने के बारे में अल्लाह ने बताया कि वो दिन कितना तवील है। फरमाया तारजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना। और क़यामत का दिन कि जिस दिन फरिश्ते और जिब्राइल अमीन आएंगे, वो दिन पता है कितना तवील है? और फरमाया वो दिन 50,000 साल के बराबर है। और 50, 60, 70 साल की जिंदगी को अयाशी में ये गुजारने वाला इंसान, इसको पता ही नहीं कि आगे मामला कितने खौफनाक हैं। 50,000 साल का दिन, अल्लाह अकबर। हिसाब किताब हो रहे हैं, एक एक लम्हा इंसानों के सामने उनका पेश किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। और फिर उस दिन अल्लाह फरमाते कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी का काम ना आएगा। जाग के बैठो, सोना। और सोने वाले दोस्त भाई जरा गौर करो, जागो, बेदार हो जाओ, सुनो। और फरमाया उस दिन कोई किसी के काम ना आएगा, कोई किसी के काम ना आएगा। सूरह आबासा में अल्लाह फरमाते हैं फ़इज़ा जातिस साख़्ख़ा। और जिस दिन वो क़यामत आएगी, यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीह, उस दिन एक आदमी, एक इंसान अपने भाई से दौड़ रहा होगा, भाग रहा होगा। व उम्मिही व अबीही, अपनी माँ से, अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से भाग रहा होगा। व साहिबतिही व बनीही, और उस दिन अपनी बीवी और अपने बच्चे से भी, उससे भी भाग रहा होगा। उस दिन कोई किसी की तरफ नजर उठा के नहीं, बल्कि फरमाया ये दिन वो दिन के जिस दिन एक शख्स अपने भाई से भी, भाई कहेगा मुझे बचाओ, नहीं तुम अपनी भुगतो, मैं अपनी भुगतूंगा। फिर वहां पर माँ, हाय बेटा बचाओ, नहीं अम्मा तेरी अपनी जिंदगी थी, मेरी अपनी जिंदगी, तेरे अपने अमल, मेरे अपने अमल, तेरा अपना हिसाब, मेरा अपना हिसाब। अम्मा अब्बा वो अपने हिसाब किताब में बच्चा उनकी तरफ नजर उठा के ना देखेगा। और बीवी जो कि दुनिया में बड़ी प्यारी थी, जिसके लिए ये बड़ा वारे जाता था,
اب وہاں نہ بیگم صاحبہ یہاں آپ کی اپنی یہاں پر بیسی میری اپنی بیسی اولاد کہ جس کے لیے یہ انسان بڑا بے قرار پردیس کاٹتا ہے محنتیں کرتا ہے کوششیں کرتا ہے اس دن اپنی اولاد کو بھی نہیں بچائے گا اس دن اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا کہے گا نہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اور فرمایا اس دن ہر انسان کی اپنی اپنی ایک حالت ہوگی اس دن ہر انسان کی اپنی اپنی ایک الگ حالت اور کیفیت ہوگی کوئی کسی کے اس دن کام آنے والا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا اللہ اکبر میرے بھائیو قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے منارت کو پیش کرنے کے لیے کہ جس کو اگر ہم بیان کریں تو بہت سے دروس چاہیے کہ جو قیامت کے مناظر اللہ نے قرآن میں بیان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی سختیوں کو جو بیان کیا ہے اس کے لیے بہت سے دروس چاہیے بڑا مواد قرآن و حدیث کے اندر بھرا پڑا ہے لیکن اس مختصر وقت میں اختصار کے ساتھ یہ کچھ مناظر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اب کچھ چیزیں میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اس دن کچھ لوگوں کی حالت کو بھی ذرا پڑھ لیں کچھ لوگوں کی حالت کے اندر بھی تھوڑا سا غور و فکر کر لیں کہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا اس کو بھی تھوڑا سا ہم ٹچ کر لیں ٹائم صرف 5-7 منٹ ہے اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قیامت کا دن ہوگا سورۃ القلم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون قیامت کا دن ہوگا پنڈلی ظاہر کی جائے گی اللہ رب العزت آرڈر کرے گا آؤ سجدہ کرو لیکن اس دن وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے وہ اس دن اللہ رب العزت کو سجدہ نہیں کر سکیں گے سجدہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے کرنا چاہیں گے لیکن منہ کے بل گر پڑیں گے کیونکہ دنیا میں یہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے یہ دنیا میں اللہ کو او بے نمازی حضرات او میرے بے نمازی بھائی او نمازوں میں سست بھائی اس کو جگاؤ اس کو بتاؤ کہ یہ قیامت کا یہ منظر پھر اس کا منتظر ہے پھر اس دن یہ ڈر خوف ذلت رسوائی تباہی بربادی عذاب اس کا مقدر ہوگا کہ جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا اس بے نمازی کا انجام پھر قیامت کے دن بڑا سخت ہوگا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ آئیں گے حکم ہوگا سجدہ کرنے کا لیکن سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی جو کمر ہے وہ اکڑ جائے گی جیسے تختہ ہوتا ہے نا لکڑی کا تختہ سچ اس طرح ان کی کمر اکڑ جائے گی جھکنا چاہیں گے جھک نہیں سکیں گے منہ کے بل گر پڑیں گے اور یہ دنیا میں صحیح سالم تھے ٹھیک ٹھاک تھے صحت مند تھے تندرست تھے قدم تھے ہاتھ تھے آنکھیں تھی کان تھے وجود صحیح سلامت تھا لیکن مسجد میں نہیں آتے تھے عبادت نہیں کرتے تھے تو آج بھی پھر جب ان کو پکارا جائے گا تو اللہ اس چیز کا انتقام لے کر انہیں سجدہ نہیں کرنے دے گا اللہ اکبر اور اسی طرح میرے بھائیوں یہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں بھی قیامت کا ایک منظر سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ بھی نہ نکالتا اس دن کیا ہوگا کہ یہ سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اس کی پلیٹیں بنا کر پھر ان بندوں کے جسموں پر لگایا جائے گا جو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے ایک بندے کے پاس اونٹ تھے اونٹوں کی زکوٰۃ اس پر واجب تھی لیکن اس نے نہیں دی اس شخص کو لایا جائے گا اس کے اونٹ وہاں میدان میں لائے جائیں گے پھر ان اونٹوں کو اس کے اوپر چھوڑ دیا جائے گا یہ اونٹ پھر اس بندے کو اپنے قدموں سے روند رہے ہوں گے اور اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہوں گے کہ تم نے زکوٰۃ نہیں دی گائے بکریاں ان کی زکوٰۃ نہیں دی اس دن یہ گائے بکریاں اونٹ اس کے وجود کے اوپر
चढ़े होंगे, इसको रौंद रहे होंगे, इसको काट रहे होंगे, और ये सिलसिला इसके साथ उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक लोगों का, सब लोगों का हिसाब किताब मुकम्मल ना हो जाएगा। ये बात मुझे है, यानी इसका मतलब 50,000 साल तक अगर हिसाब किताब जारी रहेगा तो ये ज़कात ना देने वाला इतने अरसे तक क़यामत के मैदान में इस सजा को भुगतता रहेगा। ज़कात नहीं निकालते ना आज हम, अल्लाह अकबर, तो फिर ये क़यामत के इस मंजर को ज़हन में रखो। और मैं ये मुख्तसर इस चीज़ को आपके सामने रख रहा हूँ। एक और हदीस सुनिए, सही बुखारी की रवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जिसने दुनिया में किसी की जमीन, एक बारिश जमीन पर भी कब्जा कर लिया, क़यामत के दिन अल्लाह सातों जमीनों को तोक बनाकर उसके गले में डाल देगा। क़यामत के दिन अल्लाह सातों जमीनों को, हम यार दुनिया में जमीन लेने के लिए झगड़े करते, मारते, कत्ल करते, छीनते, छीना चपटी, ये मेरी है तेरी, लड़ाइयाँ झगड़े किताब इस बात पर होते हैं, जमीन एक दूसरे से हथियाने के लिए। अल्लाह अकबर। तो फिर याद रखो कि क़यामत के दिन अल्लाह इन सातों जमीनों को तोक बना के इस इंसान के गले में डाल देगा। एक और आखिरी हदीस सुने, वक्त पूरा हो गया इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ इस आखिरी हदीस पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 किस्म के लोग हैं, 3 किस्म के लोग, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि इन 3 किस्म के लोगों के साथ अल्लाह कलाम भी नहीं करेगा क़यामत के दिन, अल्लाह इनकी तरफ रहमत की नज़र से देखेगा भी नहीं, और अल्लाह इन्हें गुनाहों से पाक भी नहीं करेगा, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। वो 3 किस्म के लोग कौन हैं? फरमाया एक वो इंसान कि जो अपनी इज़ार, अपने कपड़े को टखनों से नीचे रखता है, जो अपने कपड़े को टखनों से, ये तो फैशन है आज, ये तो फैशन है, बल्कि अगर कोई ऊपर रखे तो उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। इतने हम दिलेर हो गए, इतने हम बेफिक्रे हो गए, वल्लाहि इतने हम दीन से दूर हो गए कि रब रहमान के इस हुक्म का मजाक उड़ाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का मजाक उड़ाते हैं। हमें पता ही नहीं कि ये कितना बड़ा जुर्म है। फरमाया जो अपने कपड़े को टखने से नीचा रखता है, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके साथ ये मामला करेगा तो मैंने पीछे बयान किया। और दूसरा फरमाया कोई एहसान करता है तो एहसान करके जताता है, मैंने तेरे ऊपर फलां वक्त में एहसान किया, मैंने फलां वक्त में एहसान किया, मेरा क्या एहसान, मेरा क्या एहसान, मेरी ये तेरे साथ नेकी, ये जताता है। फरमाया ये भी सुन ले कि इसके साथ भी क़यामत के दिन के मामला होगा। और तीसरा फरमाया झूठ बोल के सौदा बेचने वाला। तीसरा कौन है? झूठ बोलकर सौदा बेचने वाला होगा। यहाँ पर मुमकिन है कोई मंदूब, कोई सेलमैन, कोई दुकानों पर काम करने वाले, बिजनेस करने वाले, झूठ बोल बोल के सौदा बेचने वाले, झूठ बोल बोल के मेड इन चाइना है, उन्हें जी नहीं चाइना नहीं, मेड इन जापान, पता है कि ये चीज खराब होने वाली है, आए हुए ग्राहक को नहीं जी कभी शिकायत ही नहीं आई, हालांकि अंदर शिकायतों के ढेर लगे होते हैं। झूठ बोल बोल के सौदा बेचने वाला, ये भी सुन ले। तो भाइयों मैंने इख्तिसार के साथ क़यामत की हालत और कैफियत जो है उसको आपके सामने रखा, उसकी हकीकत को बयान किया है। लेकिन इस मुख्तसर वक्त में मैं सिर्फ एक ग्रोह का तज़किरा कर सका हूँ, वो ग्रोह कि जो क़यामत के दिन सख्तियों से दो चार होगा, क़यामत के दिन तकलीफों परेशानियों से दो चार होगा। भाइयों ये ज़्यादती होगी कि अगर उनका तज़किरा हम ना करें कि क़यामत के इन सख्तियों के अंदर या इन तकलीफों के अंदर कुछ लोग अमन से और सुकून से होंगे, वो कौन होंगे, इसको मैं आइंदा दर्स में आप हजरात के सामने बयान करूँगा। ये मेरा सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए कि मैं इसको यहाँ आकर बयान कर सकूँ और आप लोग इसको सुनें, और फिर अल्लाह हमें उनमें से बनाए कि जिनके लिए क़यामत के मैदान में आसानियाँ होंगी। वो कौन लोग हैं, उनकी खुसूसियात क्या हैं, इसको मैं अगले दर्स में बयान करूँगा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।